بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سلطان نور الدین زنگی آپ کے دور میں ایک ہولناک سازش کے تحت یہود و نصارہ نے اپنے دو جاسوس مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے تاکہ وہ نعوذ باللہ روضہ رسول کو سرنگ لگا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو نکال کر لے جائیں۔ اس ہولناک کام کے لیے وہ دونوں موذی مسلمانوں کا روپ دھار کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مسلمانوں میں گھل مل گئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈیرا لگایا اور اپنے آپ کو بطور مسلمان شناخت کروایا۔ اپنے اعتماد کی تسلی ہو جانے پر اپنے غلیظ مشن میں مصروف ہو گئے۔ وہ سارا دن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر مختلف عبادات میں مصروف رہتے۔ جو ہی رات کی سیاہی پھیلتی، یہ سیاہ باطن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرنگ لگاتے اور جو مٹی نکلتی اسے مسجد نبوی سے باہر پھینک آتے۔ صبح ہونے پر چٹائیاں وغیرہ بچھا کر سرنگ والے حصے کو چھپا لیتے۔ سرنگ جب کافی گہری ہو گئی تو ایک رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملتے ہیں اور سلطان نور الدین زنگی سے کہتے ہیں کہ یہ دو موذی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں پکڑو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں مردودوں کی شکلیں بھی سلطان نور الدین زنگی کو دکھاتے ہیں۔ سلطان غیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پارے کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ وہ دھاڑی مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ سلطان اس وقت مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور تھا۔ وہ ایک لشکر کو ساتھ لیتا ہے اور گھوڑے کو بجلی کی طرح دوڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتا ہے تو گھوڑے سے اتر جاتا ہے، پاؤں سے جوتے اتار دیتا ہے، مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں چلتا ہے۔ یہیں تک نہیں بلکہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد میں آتا ہے، گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتا ہے، بلک بلک کے روتا ہے۔ المختصر سلطان ان دونوں شیطانوں کو پکڑتا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی انہیں ذبح کر دیتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام زندہ ہو تو دشمن رسول کو اس طرح کیفر کردار تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ پھر سلطان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک اتنی گہری خندق کھدواتا ہے کہ زمین سے پانی نکل آتا ہے۔ سلطان اس خندق کو مضبوط پتھروں اور سیسے سے بھر کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد قیامت تک کے لیے ایک حصار قائم کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، وہ دو یہودی جب مدینہ طیبہ میں مسلمان بن کے داخل ہوئے، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتے تھے، جو مسلمانوں کے سامنے اللہ رب العزت کو اپنا رب، قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی کتاب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرماتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو احادیث قرار دیتے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے، مسجد نبوی میں امام مسجد نبوی کے پیچھے نمازیں ادا کرتے، جمعہ پڑھتے، صدقہ خیرات کرتے۔ ان کے چہروں پر داڑھیاں بھی تھیں، سروں پر امامے اور پگڑیاں بھی تھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، الغرض تمام اسلامی شعار کو ویسے ہی ادا کرتے جیسے ایک مسلمان ادا کرتا ہے۔ اسی طرح قادیانی، مرزئی اور احمدی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، زکوٰۃ ادا کرتے،
الغرض تمام اسلامی شعار کو ویسے ہی بجا لاتے ہیں جیسے ایک مسلمان ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام قادیانی ملعون کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نبی قرار دیتے ہیں، مرزا قادیانی کی بکواسات کو وحی الہی قرار دیتے ہیں، مرزا قادیانی کی باتوں کو احادیث رسول قرار دیتے ہیں، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین اور آپ کے دوستوں کو اصحاب رسول قرار دیتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو اس طرح کے عقائد پر ایمان رکھتا ہو، وہ اگر مسلمانوں کا روپ دھار کے مسلمانوں میں آ گھسے تو کیا ہم اسے مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی میں متعدد دعوے کیے، مجدد، معلم، حضرت مسیح، امام مہدی، الغرض اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ آج تک مرزائی قادیانی احمدی حضرات مرزا غلام قادیانی کو ایک شخصیت کے طور پر متعارف نہیں کروا سکے۔ کچھ مرزائیوں کا عقیدہ اس کے متعلق کیا ہے، کچھ مرزائی اس کو مجدد اور معلم کی حیثیت سے مانتے ہیں، کچھ مرزائی اس کو حضرت مسیح موعود کی حیثیت سے مانتے ہیں، کچھ مرزائی اس کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ پوری دنیا کے قادیانی مرزا غلام قادیانی کی اپنی ہی کتابوں سے اس کو ایک شخصیت تسلیم نہیں کر سکتے، لہٰذا کسی شخص کے ظاہری لبادے سے اس کو مسلمان ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی بیس ہی ٹھیک نہ ہو، اور دین کی بیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر حقیقی معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔